محترم ناظرین کرام، یہ آج کی ہماری لائیو 9ویں سوال جواب کی نشست ہے۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا سے، اور اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور دینی مسائل کے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چند سوالات میرے ذہن میں ہیں۔ جی محمد شعیب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چند سوالات میرے ذہن میں ہیں تو پہلے میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت جو ورلڈ لیول پر ہو رہا ہے وہ ہے ڈریم 11 گیم۔ آئی پی ایل چالو ہے، کرکٹ وغیرہ چالو ہے، تو ایسے میں ایسی ایپس اور ایسے ذرائع نکلے ہوئے ہیں، ڈریم 11، ڈریم سرکل وغیرہ، جس میں اپنی ٹیم چنی جاتی ہے اور پھر ان کے ذریعے سے پیسہ لگا کر کے کھیلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ڈریم 11 ہو یا ڈریم سرکل ہو یا اس طرح کی کوئی اور ایپس ہوں جن میں کھلاڑی کو چوز کر کے اور ان کے اوپر پیسہ لگا کر کے کھیلا جاتا ہے، جس کے بدلے میں کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ تمام شکلیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ تمام کی تمام چیزیں جوئے اور سٹے کے اندر داخل ہیں اور قرآن و حدیث میں سے منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ اس طرح کے جوئے سٹے بازی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث میں فرمایا گیا طوبیٰ لمن طاب کسبہ، کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی حلال ہو۔ تو حلال کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو حلال مال کھانے کی ترغیب دی ہے۔ تو میرا اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم عام مسلمانوں کو حلال مال کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے؟ اور یہ ڈریم 11 وغیرہ ان سب میں جو مال کمایا جاتا ہے وہ سب کا سب سراسر حرام ہے، اور حرام مال کا تجربہ یہ ہے کہ جتنی جلدی آتا ہے، جتنا زیادہ آتا ہے، اتنی جلدی سے چلا بھی جاتا ہے۔ نیز حرام مال اپنے ساتھ میں بیماریاں لے کر کے آتا ہے، بلائیں، مصیبتیں، آفتیں لے کر کے آتا ہے، دشمنیاں لے کر کے آتا ہے، اور 100 طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ لہٰذا لالچ میں نہ پڑیں کہ ذرا سا کام کرنا ہے ہم کو، اتنا مال پانی آئے گا، پیسہ آئے گا، تو اس سے بچیے۔ بے شک کامیابی اور برکت وہ حلال مال کے اندر ہے، بھلے ہی تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ڈریم 11 کھیلنا، اس میں پیسہ لگانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، تو یہ تمام کے تمام ناجائز ہیں اور حرام ہیں، لہٰذا ڈریم 11 کھیلنا، پیسہ لگانا اس میں جائز نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے دوران سلام کرنا اور اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ دوران وضو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ اگر وضو کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے سلام کر لیا تو اس کے ذمے جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ وضو کے وقت میں وضو کی دعائیں پڑھنی چاہیے، نہ کہ کوئی اور کام۔ ہاں وہ جواب دے دے تو اس کے لیے جائز ہے، بہرحال جواب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ ان پر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے اور سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، جیسے ان میں سے وضو کرنا، کھانا کھاتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، بیت الخلاء استنجا وغیرہ کرتے ہوئے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مواقع ہیں کہ جن پر سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے سلام کر لیا تو سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ اچھا، ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ کیا کھٹمل کو نہیں مارنا چاہیے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھٹمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی تو اس لیے اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، کھٹمل موذی جانوروں میں سے ہے، تکلیف دہ جانوروں میں سے ہے، بڑی گندی اس میں سے اسمائل آتی ہے، تو اس لیے کھٹمل کو بلا شبہ مارنا جائز ہے، اسے مار سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے کہ اسے حضور نے دعا دی تھی، تو ذخیرہ احادیث میں ہمیں اس طرح کی کوئی روایت نہیں مل سکی جس سے اس کا ثبوت ہوتا ہو، لہٰذا یہ کہنا کہ اس وجہ سے نہیں مارنا چاہیے کہ حضور نے دعا تھی، یہ غلط ہے۔ بوقت ضرورت جب وہ تکلیف دہ ہو جائیں تو ان کو مارنا جائز ہے، وہ چاہے گرم پانی کر کے ہو، اسپرے کر کے ہو، دوائی وغیرہ لگا کر کے ہو، تو کھٹمل کو مار سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور سوال یہ ہے کہ نام کے ساتھ بہت سارے لوگ ازراہ تواضع، گنہگار، عاصی، خطا کار وغیرہ کا القاب استعمال کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ میں لگاتے ہیں، گنہگار بندہ فلاں، فقیر یہ، گنہگار وہ، عاصی یہ، العبد، اس طرح کے الفاظ لگاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ عاصی یا گنہگار وغیرہ کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اگرچہ آپ تواضع کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ گنہگار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فسق کا، اپنے گنہگار ہونے کا علی اعلان اقرار کر رہے ہیں کہ میں گنہگار ہوں۔ یہ الگ بات ہے، حقیقت ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اس طریقے سے یہ القاب اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانے چاہیے، خاص کر کے عاصی، گنہگار وغیرہ وغیرہ۔
ہاں العبد الفقیر، العبد المحتاج یا اس طرح کے جو دوسرے الفاظ ہیں کہ جن سے گناہ کا جھلک نہ ہو، جن کے اندر گناہوں کی جھلک نہ ہو، یا جو گناہوں کے اوپر دال نہ کرتے ہوں، تو اس طرح کے القاب لگانے چاہیے۔ اس طرح کے جو القاب ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے میرے ذہن میں، لوگوں نے پوچھے تھے تو ان کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ جی چلیے اب آج کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، محمد ہارون تیاگی کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام۔ اچھا محتشم پاشا السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ آج تاخیر ہو گئی مفتی صاحب، جی محمد شعیب صاحب جی اصل میں آج ہمارا جو وائی فائی ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے، نیٹ ورک تو موبائل کے نیٹ ورک سے کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ اس کو چلاتا رہے۔ تو وائی فائی جو ہے ہمارا گڑبڑ کر رہا ہے، تو کافی دیر سے اسی میں لگے ہوئے تھے اس کی سیٹنگ کرنے میں، لیکن نہیں ہو پائی۔ اچھا مفتی صاحب گھوش کھانا کیوں منع ہے؟ جی گھوش اگر آپ کی مراد اس سے یہ ہے رشوت ہے، جسے گھوش دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں گھوس کھانا، رشوت کھانا، تو یہ اس لیے منع ہے کہ رشوت آدمی خوشی سے نہیں دیتا بلکہ مجبوری میں دینی پڑتی ہے اپنا کام نکالنے کے لیے، اپنا کام کروانے کے لیے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی آدمی کا اس کی مرضی کے بغیر، اس کی خوش دلی کے بغیر مال لینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی بندہ نہیں دینا چاہتا، مجبوری میں دینا پڑ رہا ہے اپنا کام نکالنے کے لیے، تو اس لیے اس سے منع فرمایا۔ تو گھوس اس لیے منع ہے کہ آدمی جو ہے جبراً وہ رقم دیتا ہے، حالانکہ وہ غلط ہے۔ روزانہ کون سی دینی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ جی روزانہ کے تعلق سے ایک تو جو اپنے گھروں میں بہشتی زیور رکھ لیں، فضائل اعمال رکھ لیں، اور اس کے علاوہ نصیحت المسلمین ہماری ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا وہ کر لیجئے، اور اسی طریقے سے 5 منٹ کا مدرسہ ہے جس میں 10 باتیں ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، وہ رکھ لیجئے۔ تو روزانہ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تو انشاءاللہ ان سے دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اچھا زکریا عالم کہہ رہے ہیں اپنا مائنڈ فریش رکھنے کا وظیفہ کیا ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے، افضل الذکر جس کو کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس چیز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائیں گے۔ سود کیوں منع ہے؟ سود اس وجہ سے منع ہے کیونکہ جو ہے سود میں یہ کہہ لیجیے کہ آدمی کو وہ رقم ملتی ہے کہ جس میں اس کی کوئی محنت ہی نہیں ہے، بغیر محنت کیے جو مال آئے شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو سود اسی وجہ سے منع ہے کہ اس میں آدمی کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ بغیر آدمی کے کیے ہوئے وہ رقم اس کے پاس آتی ہے، اور بڑھا چڑھا کر کے مال لینا قرآن و حدیث دونوں میں اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ آدمی کو اپنے حلال مال سے، حلال ذریعے سے اس کو کمانا چاہیے۔ تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے، تمام انبیاء نے، کسی نے بکریاں چرائی، کسی نے ٹوپی بنائی، کسی نے زرہیں بنائی، کسی نے کچھ اور بنایا، کسی نے کوئی جو ہے، تو اپنے ہاتھوں سے تمام انبیاء نے کام کاج کر کے روٹی روزی کمائی ہے، اور سود کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ سود میں آدمی کو بس ایسے ہی گھر بیٹھے بیٹھے بڑی ہوئی رقم ملتی رہتی ہے، تو اس لیے اسے منع کیا گیا۔ کیرم کھیلنا کیسا ہے؟ جی کیرم کھیلنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں شرط نہ لگائی گئی ہو، جوا سٹا نہ لگایا گیا ہو، نیز جن کے اوپر ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان کی حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہوتی ہو، جیسے ماں باپ کا کہنا ماننا، فرما برداری کرنا، کھانا پینا، نیز نمازوں کے جو اوقات ہو وہ ضائع نہ ہوتے ہوں، تو پھر جو ہے فریشنس کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن نہ کھیلنا بہتر ہے، کیونکہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بندہ کیرم کھیلنے بیٹھتا ہے تو نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، کھانا پینا بھی وقت پر نہیں ہوتا، جن کے حقوق ہیں ان کی بھی ادائیگی نہیں ہوتی، ماں باپ بلاتے رہتے ہیں، بندہ جو ہے بیٹھا کھیلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے علماء اس سے منع فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر خرابی اور مفاسد پائے جاتے ہیں، تو اس لیے کیرم نہیں کھیلنا چاہیے۔ سورہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ عما یتساءلون کے فضائل۔ جی عما یتساءلون کے کیا فضائل ہیں فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، محمد فیضان جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بالوں میں مہندی لگانا کیسا ہے، اور خضاب و کلر برانڈڈ کلر لگانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ محمد ہارون جی بالوں میں کلر اور خضاب مہندی لگانے کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ چاہے مہندی ہو چاہے خضاب ہو، جس سے سر یا داڑھی کے بال کالے ہو جائیں تو مرد کے لیے ایسا خضاب ہو یا مہندی ہو وہ منع ہے۔ جس سے داڑھی یا سر کے بال کالے ہو جائیں وہ منع ہے، چاہے مہندی ہو چاہے خضاب ہو، اور جس سے بال کالے نہ ہوتے ہوں بلکہ کسی دوسرے رنگ میں ہوتے ہوں، جیسے براؤن ہو جائیں یا تو وائٹ کلر میں ہو جائیں، اور یا تو کوئی اور لال کلر کے ہوں، تو اس طرح کا جو اور خضاب ہو یا مہندی ہو تو اس کے لگانے کی اجازت ہے۔ کالے جس سے ہو جائیں وہ منع ہے، چاہے خضاب ہو چاہے مہندی ہو، یہ مسئلہ ہے۔ تبسم زینب یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ نعت وغیرہ میں جو آتی ہے آقا مجھے مدینے بلائیں گے، ایک دن بلا ہی لیں گے مدینے میں آقا میرے، اچھا ٹرپ کے طرف حضور جانتے ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے لفظ یا جب ہم بولتے ہیں تو وہ کسی کو سامنے والے کو مخاطب کرنے کے لیے بولتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اپنے روضہ اطہر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ روضہ اقدس پہ جا کر کے یا سے پکارنا درست ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، چونکہ حضور وہاں ہیں اور بنفس نفیس سن رہے ہیں۔
اور جبکہ اگر ہم یہاں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے یا پکاریں گے تو اس سے ایک گناہ حاضر و ناظر کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے، عقیدے میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو ایسے ہی حضور کے بھی تعلق سے بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں یہاں یا کہہ کر کے پکاروں اور وہ سن لیں گے۔ تو اس عقیدے سے بچنے کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ اطہر پر جا کر کے یا رسول اللہ کہنا چاہیے، دوسری جگہوں پر بیٹھ کر کے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ یہی سمجھتا ہے کہ حضور تو اپنے روزہ اطہر کے اندر ہیں اور میں جو پکار رہا ہوں تو فرشتے یہ چیز ان تک پہنچائیں گے، تو اس نیت کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن چونکہ بعض غلط عقیدہ لوگوں کا اس سلسلے میں آج کل یہ رواج چل پڑا ہے، تو ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہم یا رسول اللہ بولیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ جو ہے وہ لوگ والے ہیں جو اس طریقے سے پکارتے ہیں، تو اس لیے مشابہت سے بچنے کے لیے بچنا چاہیے۔ اچھا، عاقل خان، نماز کا وقت شروع ہونے سے اذان دینا کیسا ہے؟ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جی، اگر نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا ہے تو پھر اذان نہیں ہوگی، دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:40 پر، کوئی بندہ 12:30 پر اذان دے دے گا تو اذان ہی نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ دینا پڑے گا۔ تو وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے، اگر دے دی ہے تو دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر وقت ہو گیا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، یا وقت ہوتے ہی فوراً اذان دے دے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن وقت سے پہلے نہیں جو ہے اجازت نہیں ہے، دے دی ہے تو دوبارہ دینی پڑے گی۔ اچھا، دودھ کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر؟ سنت کیا ہے؟ جی، دودھ وغیرہ کو، دودھ ہو، پانی ہو، ان کو بیٹھ کر کے ہی پینا چاہیے، سنت یہی ہے۔ صرف آب زمزم کی اجازت ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے بندہ پی سکتا ہے۔ تو دودھ ہو یا پانی ہو یا کوئی اور مشروب ہو، چاہے ٹھنڈا ہو، سافٹ ڈرنک وغیرہ ہو، کوئی لکوڈ کوئی بھی چیز ہو، تو اس کو بیٹھ کر کے ہی پینا سنت ہے۔ تو دودھ ہو، پانی ہو یا دوسری چیزیں ہوں، چائے وغیرہ ہوں، تو بیٹھ کر کے ہی پینا چاہیے، کھڑے ہو کر کے نہیں پینا چاہیے، سنت یہی ہے۔ جی، میں مستقیم احمد قمر، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پانی لگانے سے بخار بڑھنے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں کیا؟ تیمم کی اس صورت میں اجازت ہے کہ جب کہ مرض کے بڑھنے کا یقینی ہو، یعنی بندے کو یہ ڈر ہو کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے شفا ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں علماء نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ اور اگر ایسا یقینی نہیں ہے، محض اندیشہ ہے، تو محض اندیشے کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ شک کا جو ہے اعتبار نہیں ہے، بلکہ تیقن کا ہے، یقین کا ہے۔ تو اگر یقین ہے کہ پانی استعمال کرنے سے مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے شفا ہوگی، تب تو تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تیمم نہیں کرنا چاہیے، پھر وضو کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث کو کیسے سمجھیں؟ کیا حدیث کی ظاہر کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے؟ جی نہیں، حدیث کو علماء سے اور محدثین سے سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس حدیث کا کیا مطلب بیان کیا ہے، کس حدیث کا کیا مطلب بیان کیا ہے، یہ محدثین سے ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ بظاہر ہمارے سامنے حدیث کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ظاہر حدیث پر عمل کریں گے تو کہیں کہیں دھوکہ کھا جائیں گے، غلط چیزوں پر عمل کرنا لازم آ جائے گا۔ تو اس لیے حدیث کو محدثین سے، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے سمجھ کر ہی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، مدارس کب کھل رہے ہیں؟ کوئی تاریخ؟ جی، امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اکتوبر کے آخر میں یا نومبر میں انشاءاللہ امید یہ ہے کہ تمام مدارس کھل جائیں گے۔ حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن آئی ہے تو ان کے مطابق انشاءاللہ امید ہے کہ نومبر سے مدارس کھلنا شروع ہو جائیں گے شرائط کے ساتھ میں۔ مفتی صاحب، آپ کی قرأت اپلوڈ کیجئے۔ جی، میری کچھ نعتیں ہیں، انشاءاللہ میں قرأت کی بھی کوشش کروں گا کہ اپلوڈ کر دی جائے، شکریہ۔ مفتی صاحب، اگر نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا اور دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھا، کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی، نماز تو ہو جائے گی، اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، الٹ ہو جائے کہ پہلی نماز میں سورہ کافرون پھر قریش پڑھ دی، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ علماء کہتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے کہ پہلے آدمی سورہ قریش پڑھے، پھر اس کے بعد ارید الذی پڑھے یا دوسری صورتیں پڑھے، تو بہتر یہ ہے کہ یہی ترتیب آدمی کو نماز میں برقرار رکھنی چاہیے۔ اگر آدمی الٹی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو بہرحال نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ ترتیب کا سیدھا ہونا یہ نماز کے فرائض واجبات میں سے نہیں ہے، تو اس لیے نماز تو ہو جائے گی لیکن بچنا بہتر ہے۔ اچھا، اور پوچھ رہے ہیں کہ دودھ اور تکیہ اور خوشبو لینے سے انکار کرنا کیسا ہے؟ جی مفتی صاحب، جی حدیث میں منع کیا گیا، دانش علی ہیں، حدیث میں منع کیا گیا کہ ان چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کو یہ ہدیتاً دیے جائیں، تحفے میں دیے جائیں، دودھ ہو، تکیہ، خوشبو وغیرہ ہو، تو لے لینا چاہیے، الا یہ کہ سامنے والے کو کوئی ایسا عذر ہو، مثال کے طور پہ دودھ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا خوشبو سے اس کو الرجی ہے، تو اگر اس طرح کوئی آدمی کو نقصان ہوتا ہے تو پھر سامنے والے کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی میں آپ کا یہ ہدیہ قبول نہیں کر سکتا، وجہ اور عذر یہ ہے، تاکہ وہ بھی بدگمانی سے بچ سکے۔ بہتر یہ ہے کہ قبول کر لینا چاہیے، بھئی ہمیں دے دیجیے، آپ کو جو بھی دینا ہے، جتنے ہدیے عطر وغیرہ دینا ہے ہم قبول کریں گے الحمدللہ۔ کون بندہ ایسا ہے جو ان چیزوں کو منع کرے؟ تو بہرحال نہیں منع کرنا چاہیے الا یہ کہ عذر ہو۔ اچھا،
جی حمید ندا، السلام علیکم، جب نیا گھر لیتے ہیں تو لوگ کہتے گھر کی بھی تاثیر ہوتی ہے، گھر کی تاثیر تو نہیں ہوتی، ہاں جو جگہ کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی گھر اندھیرے میں ہے تو اندھیرے کے اپنے الگ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، نقصانات ہیں، تو گھر جس لوکیشن پہ ہے لوکیشن کو دیکھا جاتا ہے، باقی تو یہ ہے کہ گھر تو گھر ہے، زمین تو زمین ہے، جگہ تو جگہ ہے، اس کا اچھا ہونا یا برا ہونا معنی نہیں رکھتا، اس میں جو رہنے والے بندے ہیں یا جو اس میں کرنے والے اعمال والے لوگ ہیں تو ان کے اعتبار سے گھر کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اگر اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ یاسین شریف وغیرہ کی تلاوت کی جائے تو پھر چاہے گھر کیسے بھی کیوں نہ ہو، الحمدللہ وہاں کوئی جنات و آج سے بھی اثرات وغیرہ نہیں ہوں گے، رہنے والے جو ہوں گے ان کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی، گھر کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی۔ تو اصل تو گھر کا اچھا ہونا یا برا ہونا تو جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر مدار ہے، یا جو اس گھر میں اعمال کیے جاتے ہیں اس کے اوپر مدار ہے، تو اس لیے آدمی کو اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کو اچھا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ جگہ کوئی بھی ہو تو پھر وہ اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ الیاس صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے مفتی صاحب، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، ہم اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب خرید و فروخت میں کتنا منافع لے سکتے ہیں؟ محمد خالد۔ جی خرید و فروخت میں منافع کی کوئی حد متعین نہیں ہے، آدمی جتنا چاہے منافع لے سکتا ہے، بس شرط یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ غبن فاحش نہ ہو۔ غبن فاحش کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا زیادہ منافع نہ لے کہ جو مارکیٹ میں چلتا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک چیز 10 روپے کی ہے لیکن مارکیٹ میں اس ایک چیز کو 100 روپے تک بیچ سکتے ہیں لیکن 200 روپے میں کوئی نہیں بیچ سکتا، تو مسئلہ یہ ہے کہ 100 روپے تک بیچ سکتے ہیں جتنا منافع عموماً چلتا ہے تو یہ غبن فاحش کے اندر نہیں آئے گا، لیکن 200 روپے جو کوئی بھی نہیں بیچتا اتنا منافع لے کر کے پھر کوئی بندہ بیچتا ہے تو یہ غبن فاحش کے اندر آ جائے گا۔ تو غبن فاحش یعنی اتنا بڑا دھوکہ کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جتنا منافع عموماً مارکیٹ کے اندر چلتا ہے لوگ لیتے ہوں تو اتنا منافع لینے کی اجازت ہے، وہ چاہے 10 روپے پہ 100 ہو، چاہے 150 ہو، چاہے 200 ہو، لیکن اتنا زیادہ کہ کوئی مارکیٹ میں اتنا منافع لیتا ہی نہیں ہے اور آپ لے رہے ہیں تو پھر اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے طلباء کی فیس سے اساتذہ کے لیے مسواک وغیرہ خریدنا کیسا ہے؟ جی طلباء کی فیس سے جی بالکل لے سکتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ جو پڑھانے والے استاد، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں، ان کی تنخواہ اس سے ادا کر دی جائے، پھر ان کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے اسے استعمال کریں، جو چاہے اسے خریدیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے یا کھجور بھی تقسیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کھجور اور چھوارا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کھجور کو سکھا لیجئے تو وہ چھوارا بن جائے گا، کھجور کو سکھا کر کے ہی چھوارا بنتا ہے، تو اس لیے کھجور تقسیم کرنا، چھوارا کرنا، تقسیم کرنا دونوں ہی درست ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو چھوارا تقسیم کر لیں، آپ چاہے تو کھجور تقسیم کر لیں۔ اچھا، انصاری واحد کریں، کیا یہ حدیث ہے سنن ترمذی میں روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 3 دجال آئیں گے، اسود، انسی، مسلمہ، کذاب، اور قرب قیامت میں المختار اور کے ساتھی؟ جی جہاں تک مجھے علم ہے کہ حدیث میں جو ہے یہ تو تذکرہ ہے کہ میری امت میں 30 بڑے دجال آئیں گے، 3 نہیں 30 کا ہے، سیکون فی امتی دجالون ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو یہ تو حدیث ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد عنقریب 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے جو جھوٹے نبوت کے دعوے کریں گے، تو یہ تو حدیث ملتی ہے، لیکن آپ نے صراحتاً کسی کا نام لے کر کے کہا ہو تو میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا نام لیا ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا تھا، تو یہ تو ہے، لیکن کسی حدیث میں یہ تحدید کی گئی ہو کہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، تو ناموں کی صراحت کے ساتھ میں میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے۔ جی اور آپ نے جو حوالہ بتایا انشاءاللہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں بعد میں، اگر ہوگا تو آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا، خورشید پالوا کہتے ہیں غیر مسلم نیتا نے مسلمان سے کہا کہ آپ لوگ ہم کو ووٹ دو، مسلمانوں نے نیتا سے کہا، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ووٹ کے معاملے میں آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ووٹ اسی شخص کو دینا چاہیے کہ جس سے مسلمانوں کو نفع ہوتا ہو، جس سے مسلمانوں کو یا انسانوں کو کہہ لیجئے کہ ہیومنس رائٹس کا جو خیال رکھتا ہو، جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو، دھوکہ دڑی نہ ہو، آدمی امانت دار ہو، سچا ہو، تو ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے، وہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہمارا تو کہنا یہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کوئی مسلمان ہے لیکن بہت دھوکے باز ہے، بڑا خائن ہے، تو اس کو دھوکہ اگر آپ اس کو ووٹ دیں گے تو یہ خیانت ہوگی۔ ایسے ہی کوئی غیر مسلم ہے لیکن امانت دار ہے، سچا آدمی، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے حقوق کا خیال رکھے گا، ہمارے کام کاج میں جو نیتا بننے کے بعد جو اس کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ پورا کرے گا، تو پھر ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو ووٹ کی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ امانت داری، سچائی، لوگوں کو کام آنے والا وہ چیزیں ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس بنیاد پر اگر آپ ووٹ دیں گے تو پھر وہی آپ کا اسی طریقے سے کام کرے گا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. نہیں تو آپ کسی کو اس کا مذہب، اس کا فرقہ یا اس کا رنگ نسل دیکھ کر کے اگر ووٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دھوکہ کھا جائیں. آپ جس کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کا بھائی نہ ہو. تو اس لیے ووٹ کے سلسلے میں یہ چیز یاد رکھیے. اچھا آگے پوچھ رہے ہیں نعت وغیرہ میں آتی ہے کچھ سینٹنس جیسے آقا ہمیں مدینے میں ضرور بلائیے. دیکھیے اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نعتوں کے اندر، آقا ہمیں بھی بلا لو شاہ زمنیہ، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. تو اصل میں ان کے اندر مراد یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے یہ ہمارے لیے درخواست کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقدر میں وہاں آنا لکھ دے. تو عموماً جو شعراء ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، حضور کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، حضور سے درخواست کر رہے ہیں. تو عموماً یہ عقیدہ ان کا ہوتا ہے اور یہ عقیدہ جو ہے اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش اگر آدمی اس طریقے سے دعا کرے تو یہ ان کا ہوتا ہے. تو اگر اس نیت سے کوئی بندہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہوگی. محمد ہارون ماشاءاللہ بہت خوب، جی شکریہ جزاک اللہ. آپ کو مسلم پنچایت میں شادی کے موقع پر کھانا وغیرہ بنانے کے لیے برتن دینا ہوگا کیا آپ کو مسلم پنچایت میں؟ بھائی سوال ایک بار لکھیے گا اور کیا سوال ہے مکمل ایک ساتھ لکھیے گا. آپ ٹکڑوں ٹکڑوں میں لکھیں گے تو بیچ میں بہت سارے لوگوں کے سوالات آ جاتے ہیں تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے تو صحیح سے آپ کو جواب نہیں مل پائے گا. تو ایک ساتھ لکھ لیجیے گا. اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ لمبی سجدہ اور لمبی رکوع کیسے کریں جبکہ سجدہ اور رکوع کی تسبیح کی تعداد فکس ہے؟ جی ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر ایک تو ہمارے پڑھنے کی جو اسپیڈ ہوتی ہے رکوع سجدے کی تسبیح وہ بڑی تیز ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدمی ایسے پڑھتا ہے. ایسے نہیں، آپ 11 بار پڑھیے صرف، لیکن کیسے پڑھیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے، یا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، اس طریقے سے آرام آرام سے ٹھہر کر کے پڑھیے. تو دیکھیے آپ کا رکوع اور سجدہ آٹومیٹک لمبا ہو جائے گا. مسئلہ یہی ہے کہ ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو وہ 2 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا رکوع بھی لمبا ہو جائے گا، سجدہ بھی آپ کا لمبا ہو جائے گا. ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے. 9 بار پڑھیے، 11 بار پڑھیے، 11 بار پڑھ کے دیکھیے گا پھر بتائیے گا لمبا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے ٹھہر ٹھہر کر کے آرام سے، روبوٹ کی طرح نہیں. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوسٹ مارٹم کی ہوئی نعش کو غسل کیسے دیا جائے؟ محمد عمر فاروق قاسمی. جی اس کا مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ لاش کی چیرہ پھاڑی ہو جاتی ہے تو اندر کے جو آرگنس اس کے ہوتے ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے. تو ایسی نعش کو جس کا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہو، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سے ایسے ہی پانی بہا دیا جائے، اس کے اوپر سے ایسے ہی پانی بہا دیا جائے تو وہ اس کے غسل کا قائم مقام ہو جائے گا. تو اس طریقے سے پانی بہا کر کے اس کو کفن دے کر کے اس کو دفنا دیا جائے. یہ مسئلہ ہے پوسٹ مارٹم والی. دعوت کا کام فرض ہے کیا؟ جی دعوت کا کام دیکھیں ہر آدمی کے ذمے، دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے. یہ تو ہو گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ تو عمومی اعتبار سے فرض کفایہ ہے اور ہر آدمی کے ذمے فرض عین ہے. مطلب میں اپنے ماتحتوں کو دعوت دوں یہ میرے لیے ضروری ہے اور میں سب لوگوں کو دعوت دوں یہ فرض کفایہ ہے. اور اگر دعوت سے مراد آپ کی یہ مروجہ دعوت و تبلیغ ہے تو پھر یہ صرف مستحبات میں سے ہے. یہ مستحبات میں سے کوئی بندہ کرے تو اچھی بات ہے، اس کے لیے ثواب کا کام ہے، نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی لان تان تشریح نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. نکاح ہوا ہے اور لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو لڑکی سے بوس و کنار کرنا کیسا ہے؟ جی اگر نکاح ہو گیا ہے تو وہ شرعی اعتبار سے میاں بیوی ہو گئے ہیں، اب چاہیں تو بوس و کنار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے معاشرے میں بدنامی ہو جائے. جب رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اب ایسے میں اگر بوس و کنار کریں گے کسی نے دیکھ لیا تو معاشرے میں بدنامی ہوگی. تو اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے. باقی تو یہ ہے کہ وہ جب آپ کی بیوی ہیں تو آپ ہر عمل کر سکتے ہیں، ہر عمل کر سکتے ہیں چونکہ میاں بیوی ہو چکے ہیں. جب نکاح ہو گیا تو میاں بیوی ہو گئے تو ہر عمل کی اجازت ہے، لیکن جب تک رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے کہ جس سے معاشرے میں بدنامی ہو سکتی ہے. تو اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے ایسی صورت میں. اچھا طلباء کی فیس سے اساتذہ کا کھانا کھانا، ارے بھائی کہاں مطلب میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ طلباء کی فیس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ طلباء کیسا طلباء؟ مدرسے کے اندر طلباء فیس بھرتے ہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں یا کوئی ٹیوشن وغیرہ ہے، کوئی اور شکل ہے؟ کیا شکل ہے ذرا تھوڑی اس کو تو واضح کیجیے تاکہ میرے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے. چونکہ ہمارے ادھر دیار میں جو مدارس ہیں وہ تو فی سبیل اللہ چلتے ہیں، ان میں تو طلباء سے کھانا لیا ہی نہیں جو ہے طلباء سے فیس لی ہی نہیں جاتی، طلباء سے فیس لی ہی نہیں جاتی. اور اگر اس طرح کوئی مدرسہ ہے یا کسی نے اپنا وہ کھولا ہوا ہے اور طلباء سے فیس لی جاتی ہے، پھر اس فیس سے آپ کسی کو کچھ بھی دے سکتے ہیں. جو بچوں سے فیس لی جاتی ہے تو وہ چونکہ مدرسے کے لیے یا اساتذہ کے لیے ہی لی جاتی ہے، تو ویسی صورت میں آپ اس فیس کے پیسے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. مرضی ہے چونکہ طلباء سے فیس اسی لیے جو ہے لی جا رہی ہے تاکہ ان کو ہم اپنے ضرورت کے مطابق جہاں چاہے خرچ کر سکیں. تو اگر یہ صورت ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں.
کفر اصغر اور کفر اکبر کسے کہتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیے، کون سی چیز کفر اصغر کے اندر آتی ہے اور کون سی کفر اکبر کے اندر آتی ہے؟ کفر اصغر شرک، کفر اور شرک کہہ لیجئے۔ بعض احادیث میں ریا کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا تو خوف نہیں ہے، البتہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، یعنی ریا، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت، تو یہ شرک اصغر ہے، تو یہ تو ملتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ شرک کی قسمیں کہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے، تو اس تعلق سے میرے ذہن میں نہیں ہے۔ البتہ میں دیکھتا ہوں میرا ایک بیان ہے جو جمعے کے تعلق سے ہوا تھا، جس میں شرک کی کچھ اقسام بیان کی گئی تھی، جیسے بہت سارے لوگ مزارات پہ جا کر کے منتیں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں شرک کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ شرک کی یہ چیز تو ہے، باقی اس کے علاوہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کی مراد ہے؟ تو اگر آپ کے ذہن میں کچھ بات ہو، جیسے مثال کے طور پہ یہ اور وہ، تو پھر انشاءاللہ وہ بتا دیجئے، تو اس کے اعتبار سے دیکھیں گے کیا وضاحت ہے۔ اچھا، نماز میں امام صاحب کے پیچھے مجھ سے بھول میں چوتھی رکعت میں الحمد شریف پڑھی گئی تو کیا حکم ہے عشاء کی نماز میں؟ جی، مقتدی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی سے اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے ذمے کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ مقتدی سے اگر کوئی نماز کے اندر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے ذمے کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی انفرادی اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا تو مسبوق ہے، نماز چھوٹ گئی تھی، اپنی رکعتیں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے، پھر ان میں غلطی ہوتی ہے، تو پھر اس کا مسئلہ ہے کہ واجبات اگر چھوٹے ہیں، واجبات میں اگر کمی کوتاہی ہوئی ہے تو سجدہ سہو کرے گا، فرائض چھوٹ گئے ہیں تو اعادہ کرے گا، اعادہ نہیں کیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ہے، مقتدی کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ وطر کی دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد آدھی درود شریف پڑھی، پھر یاد آیا کہ دوسری رکعت تھی، تیسری رکعت پوری کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کیا، تو کیا صحیح ہے؟ جی، وطر کی شریف پڑھی، جی، اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ درود شریف اگر آپ نے پڑھ لیا تھا، شروع کر دیا تھا، پھر یاد آیا اور پھر آپ کھڑے ہو کر کے آپ نے تیسری رکعت مکمل کی، تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامد حسین، حضرت ساس اور بہو کے درمیان کیا حقوق ہیں، وضاحت فرمائیں۔ ساس اور بہو، دیکھیے حقوق تو اصل تو یہ ہے کہ گھر والی کے اوپر جو بھی حقوق ہیں وہ سب کے سب عموماً شوہر کے ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، اور شریعت نے یہ کہا ہے کہ شوہر جیسا بیوی کو حکم دے تو بیوی کو ویسا کرنا چاہیے، یہی بہتری ہے۔ شوہر کے حقوق ہیں، ساس کے اس کے علاوہ تو فی الحال میرے ذہن میں کوئی حقوق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ چونکہ ساس بڑی ہے، بہرحال گھر کی ذمہ دار ہے، شوہر کی ماں ہے، تو اس اعتبار سے ان کا اکرام کرنا، کچھ چیزیں منگانے کو کہیں وہ دینا، لا کر کے دینا، ان کی خدمت کرنا، تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ مندوبات میں سے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ بہو کے ساس کی نظر میں بہترین بننے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اگر یہ عمل کرے گی بہو کہ اپنی ساس کو خوش رکھنے کے لیے اس کی خدمت کرے، جو وہ بولے وہ جائز ہو تو اس کو کرے وے، تو اپنے حتی الامکان اپنی صحت کے اعتبار سے جو بھی بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے اس کو کرنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ کہ یہ بھی کرے وہ بھی کرے، تو اس طرح کی تو کوئی چیز میرے فی الحال ذہن میں نہیں ہے۔ کپڑے دھونا، کھانا بنانا، تو یہ شوہر کے لیے تو ہے، لیکن ساس کے بھی کپڑے دھوئے، سسر کے بھی جو ہے کپڑے دھوئے، دیور کے جیٹھ کے بھی کپڑے دھوئے، تو یہ حقوق نہیں ہیں، یہ ذمہ داری جو ہے گھر والی کی نہیں ہے، بلکہ گھر والی کے ذمے اصل تو شوہر کی خدمت ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، وہ واجب ہے، وہ فرض ہے۔ بقیہ اس کے تمام گھر والوں کی وہ بہو اچھی بننے اور تمام گھر والوں کی نظر میں وہ محبوب ہو جائے تو اس عمل سے کرے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذمہ لازم ہے ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، مثالی دلہن، مثالی بہو، تو اس طرح کی کچھ کتابیں انشاءاللہ ان کا مطالعہ کر لیجئے، وہاں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ مفتی صاحب، عورت کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ جی، عورتوں کا قبرستان جانے سے علماء منع فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے منع فرماتے ہیں چونکہ عورت دل کی کمزور ہوتی ہے، جلدی ہی اپنے لواحقین کو، والدین، بھائی وغیرہ کو دیکھ کر کے جلدی ہی رونے لگ جاتی ہے، اور رونے سے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ نیز جو ہے عورت اگر قبرستان میں جائے گی تو بے پردگی کا احتمال ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر علماء عورتوں کا قبرستان جانے سے منع کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر اس طرح کے خطرات نہ ہوں تو پھر چھپ چھپا کر کے، یا جیسا کہ بعض علماء نے بوڑھی عورتوں کو اجازت دی ہے، بعض علماء نے بوڑھی عورت کو اجازت دی ہے، تو پھر ایسی جگہوں پر جہاں یہ خطرات نہ ہوں تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ جائے، اسی میں بہترائی ہے، تو اس وجہ سے منع کرتے ہیں علماء۔ اچھا، نماز کے وقت لڑکیوں کی کن کن سے حصہ کھولے رکھنے کا حکم ہے؟ کیا نماز کے وقت پیر میں جرابیں پہننا ضروری ہے؟ جی، اس کا سوال تو ہم نے اس سوال کا جواب آپ کو پچھلے ہفتے بھی دیا تھا کہ عورت کا پورا جسم ستر ہے، نماز میں پورے جسم کو چھپا کر کے رکھنا فرض ہے، سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پیر کے، کہ اگر عورت چاہے تو یہ حصے کھلی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاتھوں کو بھی ڈھکنا ضروری ہے دستانوں سے، پیروں کو بھی ڈھکنا ضروری ہے موزوں سے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ عورت چاہے تو اپنا چہرہ،
اگر وہ گھر کے اندر ہے اپنا چہرہ، ہاتھ اور پیر کھلے رکھ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، کچھ بھی پہننا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا، مجھے دینی کتابیں خریدنی ہیں، مجھے کوئی آن لائن اسٹور کا نام بتائیں انڈیا کا۔ آن لائن دینی کتابیں عام طور سے عموماً تو یہ کہہ لیجئے کہ اگر پی ڈی ایف میں آپ کو چاہیے تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں، اور اگر آپ کو کتب خانے سے کتابیں منگوانی ہیں تو پھر یا تو آپ دارالعلوم کے اندر کتب خانہ نعیمیہ ہے، اور مفتی سید احمد پالن پوری صاحب کا کتب خانہ حجاز ہے تو اس سے منگوا لیجئے، یا سہارنپور کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں قاری انوار صاحب مالا ہیڈی کے، تو ان کا ہے، وہاں سے منگوا لیجئے۔ اور اسی طریقے سے اور کئی سارے کتب خانے ہیں، تو بہرحال اگر کتب خانے سے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ بعد میں کر لیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو رابطہ نمبر وغیرہ دے دوں گا۔ اچھا حضرت، آپ کب سے کب تک لائیو آتے ہیں؟ جی 7 سے لے کر کے 8:15 ساڑھے 8 بجے تک، تقریباً 1 سوا گھنٹہ لائیو رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ وہ غیر مسلم نیتا نے برتن دے دیا جسے دے کر کرسی ٹیبل وغیرہ مسلمانوں کے محلے میں شادی بیاہ کے مواقع پر کرائے پر لگایا جاتا ہے۔ جی خورشید پلواوا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کی مسجد میں یا مدرسے میں کوئی برتن وغیرہ یا ضرورت کی چیزیں اگر دیتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بعد میں اس کا غلط استعمال نہ کرے، احسان نہ جتائے، اور اس کے دبدبے میں آ کر کے آپ، وہ بندہ غلط ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کو ووٹ دینا پڑ رہا ہو تو یہ شکل نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے اور بعد میں ہمارے اوپر کوئی جبر و اکراه بھی نہیں ہوگا، زبردستی اس کے کسی غلط عمل میں ہماری شرکت بھی نہیں ہوگی، تو یہ تمام چیزیں اگر ہیں، پھر کوئی دیتا ہے تو وہ چیزیں لینا بھی جائز ہے، ان کو اپنے استعمال میں لانا یا عام مسلمین کے استعمال میں لانا بھی جائز ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تہجد کے وقت وتر کی نیت کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا اس وقت 3 رکعت نماز وتر عشاء کی بولنا چاہیے یا عشاء نہیں بولنا چاہیے؟ صرف 3 رکعت نماز واجب الوتر، بس اتنا کہہ لیجیے، نماز تب بھی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ چونکہ تہجد کا وقت بھی عشاء ہی کا وقت ہے، تو اس لیے اگر آپ وتر کے ساتھ میں عشاء بھی لگا لیں گے تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عشاء کے پڑھ رہا ہوں، چونکہ عشاء کا وقت جو ہے وہ عشاء سے لے کر کے جب تک کہ فجر کا وقت نہیں ہو جاتا تب تک کہ عشاء کا وقت رہتا ہے، تو اس لیے اگر آپ وتر پڑھتے ہوئے تہجد میں عشاء بول بھی لیں گے ساتھ میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں دانش علی مفتی صاحب، اگر ہمیں معلوم ہے کہ ایسے آدمی کی نظر لگتی ہے جی تو اس سے کہہ دینا کیسا ہے کہ تمہاری نظر لگتی ہے، کیسا ہے؟ دانش کانپور بھوپال۔ اچھا جی، اگر ہم کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کی نظر لگتی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے، اور اگر اس سے نہیں بچ سکتے ہیں تو پھر اس سے کہہ دیں، اگر وہ کسی چیز کی تعریف کریں کہ بھئی ماشاءاللہ بھی کہہ دیں، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ ماشاءاللہ کہہ لیتا ہے، کوئی چیز اسے اچھی لگے اور وہ ماشاءاللہ کہہ لے تو انشاءاللہ اس کی نظر اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی، تو جو ایسا بندہ یا بندی ہے تو اسے کہہ دیں، اگر وہ تعریف کر رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کریں ساتھ میں، ٹھیک ہے، آپ کی نظر لگتی ہے ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کریں، تو اگر اس کی اصلاح کے لیے اگر اس طرح کا جو ہے اسے کہہ دیا جائے، اس طریقے سے سمجھا دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی سمجھ جائے گا۔ اچھا فضا حزل، کیا وتر کی قضا نماز میں بھی 2 رکعت کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں؟ جی ہاں، وتر کے نماز ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ بعد میں چاہے کبھی بھی قضا کریں، اگلے دن قضا کریں، 5 دن بعد کریں، 5 سال بعد قضا کریں، تو وتر کی نماز جب بھی قضا کریں گے بیائی نہیں، وہی طریقہ ہے جو عشاء کی نماز کے بعد وتر ادا کرنے میں ہوتا ہے، تو وتر کا سیم وہی طریقہ ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وہی دعا قنوت وغیرہ پڑھنی ہے، تو وہی طریقہ ہے۔ اچھا کتا پالنا حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ کتا نجس العین ہے، کتا نجس العین ہے، گندگی کھاتا ہے، گندا رہتا ہے، اپنا پاخانہ بھی کھاتا ہے، تو اس لیے علماء نے اس کے پالنے سے منع کیا ہے، تو کتا نجس العین ہے اس لیے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو چونکہ اگر اس کو پالیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے وہ کپڑوں پہ چڑھ جائے، گھر میں پھرے، یہاں وہاں اس کا جو لعاب ہے تھوک گرتا رہتا ہے تو ناپاکی ہو جائے، تو اس وجہ سے منع کیا گیا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویریں ہوں، تو اس لیے منع کیا گیا۔ ہاں البتہ اپنی حفاظت کے پیش نظر علماء نے اجازت دی ہے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، یا کسی کا ریوڑ ہے، بکری وغیرہ پال رکھی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، یا گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی پالنا چاہے تو پال سکتا ہے، ایسے ہی شوقیہ پالنا جائز نہیں ہے، اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ عطر لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نیو یارک، اچھا نیو یارک سے پوچھ رہے ہیں، ماشاءاللہ انٹرنیشنل فین فالوئنگ ہے۔ جی عطر لگانے کا طریقہ یہ ہے، علماء کو ہم نے عطر لگاتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ عطر لے کر کے یہ اپنا ہاتھ کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، خاص کر انگوٹھے کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، تو یہاں پر لگا لیتے ہیں، اچھے سے عطر لگا لیتے ہیں الٹے ہاتھ پہ، اور پھر یہ جو والا ہاتھ ہوتا ہے اس کو اس پہ رگڑ لیتے ہیں، اور اس پہ رگڑنے کے بعد میں پھر اپنی دائیں طرف، بائیں طرف اور یہاں پر آگے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ داڑھی مبارک کے اندر بھی عطر لگایا کرتے تھے، تو اگر ایسا ہے تو ہاتھ پہ لے لیں اور ہاتھ پہ لگا کر کے داڑھی کے اوپر بھی عطر لگا لیا جائے۔ تو بہرحال کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، لیکن علماء کو ہم نے اس طریقے سے عطر لگاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس طریقے سے الٹے ہاتھ پہ لگا کر کے دونوں سے مل لیں اور پھر جسم کے جس حصے پہ لگانا ہے وہاں لگا لیں۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ وہ عطر ایسا تو نہیں ہے جو داغ دھبا چھوڑتا ہے، جو داغ لگا دیتا ہے عطر، تو پھر اس کو اچھے سے رگڑنا چاہیے، جب اچھے سے رگڑ لیں پھر اس کو کپڑوں پر لگانا چاہیے، نہیں تو وہ خوشبو کے ساتھ ساتھ میں داغ بھی چھوڑ جائے گا اور آپ کا دامن داغدار کر جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ سوال کو تھوڑا سا اور واضح کیجیے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا مختصر سوال مت کیجیے کہ میری سمجھ میں نہ آئے۔ ارے حضرت ہمارا جواب تو دے دو، اللہ کی بات۔ ارے بھائی آپ نے سوال کیا کیا ہے ذرا دوبارہ پوچھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال نکل گیا ہو، تو دوبارہ سوال پوچھ لیجیے گا برائے کرم۔ نماز میں کسی بڑی آیت میں سے صرف 30 حروف پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی، بڑی آیت میں سے اگر 30 حرف پڑھ دیے جائیں تو بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں، اور 3 آیتوں کی مقدار علماء نے وہی 30 حروف کی مقدار متعین کی ہے، تو اگر اتنی قرات ہو جاتی ہے، ما یجوز بہ الصلاۃ جسے کہا جاتا ہے کہ جتنی قرات سے نماز جائز ہو جائے، تو اگر آدمی اتنی قرات کر کے رکوع میں چلا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، نماز کا وقت ہو گیا ہے مامور بھائی۔ جی آپ بتائیں تو صحیح، اس آپ نے سوال کیا پوچھا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے چھوٹ گیا ہو تو دوبارہ پوچھ لیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام میں میرے اچھا یہ اس کہہ رہی ہے، اسلام میں میرے بیوی کے اولاد کے گھر کے کاغذات میری بیوی کو دیے، وہ بولی اچھا کیا رہن لے کر پیسوں کی بچت ہوگی کیا؟ سوال بعض بندہ ایسے پوچھتا ہے جی سمجھ میں نہیں آتا مجھے، آپ نے کیا سوال پوچھا مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ مفتی صاحب رکن شورا کس کو کہتے ہیں؟ رکن شورا نہیں ہے بھائی، شورا ہے۔ شورا مشورے سے بنا ہے، مطلب یہ ہے چند لوگوں کی کمیٹی بنا دی جائے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ لوگ لیں گے، تو اس کا جو اس کمیٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو رکن کہا جاتا ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہے فرد، کہ یہ اس کمیٹی کا فرد ہے، یہ اس کمیٹی میں شامل ہے، تو رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ویسے رکن کے معنی فرض کے بھی آتے ہیں، جیسے نماز یا حج وغیرہ کے تعلق سے اگر آپ بولیں گے کہ یہ اس کا رکن ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ رکن شورا آپ نے بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کمیٹی کا ممبر ہے۔ اچھا نین سے کیا نام ہے؟ اچھا حضرت کیا ہم شیخ ظفر الحسن مدنی کو سننا چاہیں؟ میں دیوبند علماء سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی سن لیجئے، اگر ان کے بیانات اچھے ہوتے ہیں، اصلاحی تعلق سے ہوتے ہیں تو سن لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہنا کہ ابو جبرائیل بحق الف، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ محمد عبداللہ احب یا جبرائیل بحق الف کہنا کیسا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اے جبرائیل میں آپ سے بحق الف، کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ 1000 کے حق سے محبت رکھتا ہوں۔ سوال کو تھوڑا واضح کیجئے گا، اس کے آگے پیچھے تھوڑی تشریح کر دیا کی جائے کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو یہ کہنا کیسا ہے، تاکہ ہمیں بھی سمجھنے میں آسان ہو جائے، کیونکہ آپ کے یہاں کیا اصطلاح چلتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں جیسے آپ سوال پوچھیں گے ہم اس کے حساب سے جواب دیں گے، تو اس لیے سوال کی تھوڑی سی وضاحت کر دیا کیجیے تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ مفتی صاحب اس بار الیکشن میں کس کے جیتنے کے چانسز ہیں؟ بھئی یہ تو وہاں کے لوگ ہی بتائیں گے جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، ہم تو ممبئی میں ہیں تو ہمیں کیا پتہ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا۔ بہرحال بس ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو برسر اقتدار لے کر کے آئے کہ جو مسلمانوں کے حق میں خاص طور پر نفع بخش ہو، ویسے تو سبھی کا فائدہ کرے لیکن جو بالخصوص مسلمانوں کے حق میں نفع بخش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو چن کر لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے کو جتائے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اتحیات کو اتحیات پڑھا تو نماز باطل ہوگی کیا؟ جی اگر جان بوجھ کر کے پڑھا ہے تو چونکہ اتحیات اور اتحیات میں دونوں میں معنی کے اعتبار سے بڑا فرق ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بندے کو پتہ ہی نہیں ہے یا اسے ادائیگی نہیں ہوتی ہے تو پھر علماء نے اس طرح کے الفاظ کے اگر تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، اتحیات کی جگہ اتحیات ہو جاتا ہے، بندہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان سے اسے ساتھ نہیں دیتی، نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اگر کوئی معذور ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، باقی جان بوجھ کر کے اتحیات کو اتحیات نہیں پڑھنا چاہیے۔ معنی بدل جائیں گے تو نماز باطل ہو سکتی ہے، نماز ٹوٹ سکتی ہے اگر معنی بدل جائیں گے تو۔ مفتی صاحب اچھا یہ تو پھر وہی ہو گیا، الحمد کو الحمدللہ پڑھا تو نماز جی اس کا بھی وہی مسئلہ ہے، الحمد کے معنی تعریف کے ہیں اور حمد کے معنی کچھ اور کے ہیں، چھوٹی ہاں سے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر جان بوجھ کر کے ہم کو پتہ ہے اس کے معنی یہ ہیں اس کے معنی وہ ہیں، پھر بھی بندہ اس طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ معنی میں فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن اگر پتہ نہیں ہے معنی کیا ہے، نیز الحمد اور بڑی ہا کسی سے نکلتی نہیں ہے، بڑی ہا نکلتی نہیں ہے، کوئی بڑی عمر کا ہو گیا ہے زبان ساتھ نہیں دیتی، تو پھر ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرق چل جائے گا اور نماز اس کی صورت میں بھی ہو جائے گی۔ تبسم زینب میں اللہ والوں کے قصے سنا ہے کہ وہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتے تھے، کیا پڑھنے سے سجدہ اتنا لمبا ہوتا ہے؟ کیا سجدے میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ جی آپ جن سجدوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ نفلی نماز کا سجدہ ہے،
نفلی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، دوسری جو نوافل وغیرہ پڑھا کرتے تھے، تو اس میں یہ لوگ اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اس میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں سجدے میں یا رکوع میں، دوسری دعائیں جو قرآن کے اندر مذکور ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے تسبیحات وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نفلی سجدہ ہوتا تھا، اس میں دعائیں مانگنا عربی میں، وہ بھی وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ تو جو قرآن کریم کے اندر دعائیں مذکور ہیں یا جو وظائف وغیرہ ہیں، تو ان کو پڑھنے سے اتنا لمبا سجدہ اگر کوئی کرتا ہے نفلی، تو اس کے لیے اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ وہ آپ نے صحیح سنا ہے۔ صدقے کے پیسے مدرسے کی تعمیر میں لگانا کیسا ہے؟ صدقہ جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو طلباء ہیں ان کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے، اور ان سے تملیغ کرا کر کے پھر مدرسے کے کسی بھی مد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے صدقے کا، یہی مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحبان کی جمعیت کی لائن کی کیا فرق ہے نظریات کے اعتبار سے؟ جی مجھے تو کوئی فرق سمجھ میں نہیں آتا، الحمدللہ دونوں ہی اپنی جگہ جگہ اچھا کام کر رہے ہیں، دونوں کے پلیٹ فارم ہیں، اور اب تو الحمدللہ یہ کوششیں چالو ہیں، ابھی پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی ہے کہ دونوں ایک ہو جائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی موقع پر کسی وجہ سے الگ ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے صحیح کام کر رہے ہیں، کہیں پر یہ لوگ جاتے ہیں تو کہیں پر وہ لوگ جاتے ہیں، الحمدللہ امت کو دونوں سے ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں اگر ایک ہو جائیں تو مزید اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔ بہرحال میری نظر میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا پھر وہی بھائی کس کے چانسز ہے بہار میں جیتنے کے، پتہ نہیں بھائی۔ سر سید احمد خان کے بارے میں بتائیے۔ جی اچھی شخصیت تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے حق میں بھی بہت کچھ کام کیا ہے، اور یہ کہہ لیجئے بڑی ان کی خدمات بھی ہیں، کچھ ادارے بھی انہوں نے قائم کیے ہیں۔ بہرحال یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے اکابرین میں سے ہی ہیں، میں تو یہی کہوں گا، اور میں اپنی ذات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو ان کی تعریف ہی کروں گا، میں ایک اچھا انسان ان کو سمجھتا ہوں، مسلمانوں کے حق میں بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں، اور شاید میرے خیال سے بھی ان کا کچھ کیا منا رہے ہیں کچھ لوگ، کچھ ان کے اس پہ منا رہے ہیں، کچھ پروگرام منا رہے ہیں آج کل میں، تو اس لیے بہرحال میں تو صحیح سمجھتا ہوں۔ اچھا مردوں میں کن سے کلر کے کون سے کلر کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے؟ کیا سترن کا کپڑا جو کیمیکل ہوتی ہے اسے پہننے میں کوئی حرج ہے؟ جی کلر کے اعتبار سے مردوں کو پورا کا پورا جس کا لال کلر ہو ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، جس کپڑے کا رنگ بالکل ہی سرخ و لال ہو اسے منع کیا گیا۔ اور ہندو پنڈت کہہ لیجئے جو زعفرانی رنگ کا جو کپڑا پہنتے ہیں، زعفرانی رنگ کا ہندو پنڈت وغیرہ جو پہنتے ہیں اس سے منع کیا گیا۔ باقی اس کے علاوہ مردوں کے لیے ہر قسم کا کپڑا پہننا جائز ہے، ہر رنگ کا پہننا جائز ہے، ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ ایک شرط اور یہ لگا لیجئے کہ اس کپڑے سے جسم نہ جھلکتا ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے جسم نہ جھلکتا ہو، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ریشم کا کپڑا نہ ہو، تو ریشم کا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا، بہت باریک اور چست لباس ہے اس سے منع کیا گیا، سرخ رنگ سے منع کیا گیا، اور ایسے ہی زعفرانی رنگ جو پنڈت وغیرہ لوگ پہنتے ہیں اس سے منع کیا گیا۔ باقی ہر قسم کا ہر طرح کا کپڑا پہنا جا سکتا ہے۔ نکاح خوانی کا پیسہ امام کا ہوگا یا پھر مسجد کا؟ بھئی نکاح خوانی کا پیسہ صرف اور صرف امام کا حق ہے، مسجد والوں کا رکھ لینا جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ عند اللہ جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ نکاح خوانی یہ پورا کا پورا پیسہ صرف اور صرف امام کا حق ہے، محنت وہ کر رہا ہے، پڑھا وہ رہا ہے، رشتہ ازدواج میں وہ باندھ رہا ہے، لہٰذا وہ پورا کا پورا اسی کا حق ہے، کم ہو یا زیادہ ہو۔ جو مسجد والے اس طرح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے، پورا کا پورا امام کا حق ہے، اسی کی محنت ہے۔ اچھا ریحانہ خان کہہ رہی ہیں کہ نماز کے سجدے اور درود شریف کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ جی نماز کے سجدے میں جو دعائیں معصورہ ہیں یہ خاص کر نفلی نماز کے اندر ہیں، چونکہ جب آپ کسی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر فرض نماز میں تو زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نماز صحیح طریقے سے اطمینان سے ادا کرنی چاہیے۔ نفلی اگر نماز ہے تو پھر سجدے میں بھی دعائیں معصورہ پڑھ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور درود شریف کے بعد جو اور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، تو درود شریف کے بعد بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اور کیا توصیف خان پوچھ رہے ہیں کہ وضو میں خواتین سر کا مسح مرد کے جیسا کریں گی یا صرف کہاں کا مسح کریں گی؟ اگر سر کا مسح کریں گی تو وضو ہو جائے گی؟ جی عورتوں کو بھی ایسے ہی سر کا مسح کرنا چاہیے کہ جیسے مرد حضرات کرتے ہیں، جیسے مرد حضرات کرتے ہیں، پورے سر کا جو مسح کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے آگے لے کر کے آئیں، پھر پیچھے لے کر کے آئیں، پھر کانوں کا پیچھے کا، پھر پیچھے کا گدی کا، تو جو طریقہ مردوں کا ہے وہی طریقہ عورتوں کے مسح کرنے کا بھی ہے، ان کا مسح اسی طریقے سے ہوگا۔ اچھا سعدیہ فاطمہ کہہ رہے ہیں میری اولاد نہیں ہے، شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، کوئی دعا بتا دیجئے۔ جی گزارش ہے جی جن کے یہاں اولاد نہیں ہے وہ اس دعا کا اہتمام کیجئے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب ان کو اولاد نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال سے زائد کی عمر میں ان کو اولاد عطا فرمائی، تو اس لیے یہ دعا پڑھیے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ہم نے دعا بتائی ہے تو اللہ کے حکم سے ان کو فائدہ ہوا ہے، تو آپ بھی یہ دعا پڑھیے انشاءاللہ، اہتمام کیجیے، نمازوں کے اوقات کا پابندی سے اہتمام کیجیے، پاک رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، یہ دعا پڑھتے رہیے، امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نوازے گا۔ گناہ کو گناہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ گناہ ہوتا ہی ہے، تو گناہ کو گناہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ حرام چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ یہ کیا سوال ہوا گناہ کو گناہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جب اس سے منع کیا گیا تو اس کو منع ہی کہیں گے کہ بھئی اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے تو منع رہو۔ ہدایہ میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ نیت کا تکبیر یا تحریمہ سے متصل ہونا کیا مطلب ہے؟ نیت اگر نیت کے بعد اعلان کرے کہ اپنی صفوں کو درست کر لیجئے کہ یہ نیت بعد الاتصال تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی، نیت کا نماز کے ساتھ میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں متصل ہونے کا مطلب یہی ہے، اور عموماً جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پہلے نہیں ہوتی بلکہ بعد میں ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے دیار میں کہ جو تکبیر ہو جاتی ہے، اقامت جسے کہتے ہیں، تو اقامت ہو جاتی ہے، پھر امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ صفوں کو درست کر لیجئے، پھر اس کے بعد آدمی اللہ اکبر کہہ کر کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہاں تکبیر سے مراد یہ تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ ہے کہ آدمی جب تکبیر تحریمہ کہے تو اس وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آگے کھڑا ہو گیا، نیت مان لی اور اب کہہ رہا اچھا یہ تو میری ظہر کی نماز ہے، اچھا یہ تو میری فرض نماز ہے، میری سنت نماز ہے، تو یہ مطلب ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب آدمی تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے تو اس وقت اس کو معلوم ہونا چاہیے، نیت متصل ہونی چاہیے کہ میں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں، سنت ہے، فرض ہے، 4 ہے، 2 ہے، 3 ہے، کون سی نماز ہے، تو اس وقت نیت متصل ہونی چاہیے۔ تکبیر سے مراد یہاں اقامت نہیں ہے بلکہ تکبیر تحریمہ ہے یہاں، تو یہ مطلب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آ کر کے کھڑا ہو گیا، نیت مان لے اور یہی پتہ نہیں ہے کہ نماز کون سی ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اور پوچھ رہے ہیں کہ شبیر پوچھ رہے ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد دعا وغیرہ ہو جانے کے بعد بدعتی لوگ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، کیا اس کا ثبوت ہے اور یہ بدعت کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ بدعت کب سے شروع ہوئی ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اذان پر قبر پر کھڑے ہو کر کے اذان دینے کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ اس چیز کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہے، اور نہ ہی تابعین تبع تابعین سے۔ اس کی شروعات کب سے ہوئی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال قبر پر اذان دینا بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بدعت اسی وجہ سے ہے کہ جس کا ثبوت نہیں ہوتا، جس کا ثبوت نہیں ہوتا اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ہم سے ثبوت نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، تو چونکہ اس کا بھی ثبوت نہیں ہے تو اس لیے اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ عمل غلط ہے کیونکہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ قبر کے اندر چلا گیا، ایصال ثواب اس کے لیے کیجیے، اس کے حق میں دعا خیر کیجیے، انشاءاللہ ان سے مردے کو فائدہ پہنچے گا، اذان سے نہیں پہنچے گا۔ اور یہ اذان کا موقع بھی نہیں ہے، یہ وہ مواقع نہیں ہے جن پر اذان مشروع ہے، اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، یہاں کوئی نماز تھوڑا ہی ہو رہی ہے، نماز تو ہو چکی ہے اب، تو یہ وہ مواقع نہیں ہے کہ جن کے لیے اذان مشروع ہے، اذان کی جن کے لیے اجازت ہے، یہ وہ موقع بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے منع کرتے ہیں علماء۔ خالو اور پھوپھا کا پردہ شریعت میں، مجھے اس میں کنفیوژن ہے جی، خالو اور پھوپھا یہ سوال پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، جی ان سے پردہ ہے، خالو سے بھی پردہ ہے اور پھوپھا سے بھی پردہ ہے، اس میں کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے، پردہ ہے، یہ دونوں غیر محرم ہیں۔ اچھا، خورشید پوچھ رہے ہیں کہ معلوم کرنا ہے کہ اس برتن کی کرائے کی آمدنی کو مسجد امام مؤذن کی تنخواہ میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، جو برتن آئے ہیں ان سے اگر کوئی رقم آ رہی ہے، آپ ان کو کرایہ پر چڑھاتے ہیں، اس سے رقم آتی ہے، آمدنی آتی ہے، تو اس سے مسجد کے اخراجات میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، امام صاحب وغیرہ کی تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ توصیف خان کہہ رہے ہیں کہ مشرکانہ عمل کا کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جی، شرک کے بارے میں ہے، جو مشرک ہو، جو جان بوجھ کر کے شرک کرے، تو قرآن کریم میں کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ جس عمل کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ تو مشرکان اگر کوئی عمل کرتا ہے، جان بوجھ کر کے عمل کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مشرکان عمل کرنے سے وہ مشرک ہو جائے گا، جبکہ یقین بھی ہے اس کو کہ وہ مشرکان عمل کر رہا ہے، نیت کے ساتھ کر رہا ہے، جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، تو مشرکان عمل کرنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کی معافی نہیں ہے، ایسا قرآن کریم میں کہا گیا ہے۔ اچھا، اس کے لیے پوچھ رہے ہیں حضرت، میری بیوی کے والد نے اپنے رہن کے گھر کے کاغذات میری بیوی کو دیے، میری بیوی نے، اچھا کیا رہن کے لے کر پیسے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے، رہن لے کر کے گھر، یہ کہہ لیجئے کہ رہن کے گھر میں رہنا درست نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہ رہن آدمی لیتا ہے تو وہ ایک اعتبار سے اس کے پاس امانت ہوتی ہے، اور امانت سے فائدہ اٹھانا اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، تو رہن سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندے نے، جب وہ سفر میں جا رہا تھا تو میرے پاس اس نے گھوڑا رکھا تھا اور میں نے اس پر سواری کر لی، تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم نے جو سواری کی تھی غلط کیا تھا، اب اس کے بدلے میں صدقہ نکالو، تو اس لیے رہن کی چیز سے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔
ہاں اگر آپ کے علاقے میں آپ کے یہاں کوئی اور اس طرح کی چیز چلتی ہو تو پھر وہ آپ ہم کو بتائیے گا، تو انشاءاللہ اس کے اعتبار سے جو ہے آپ کو بتایا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنے یہاں کے علماء سے رابطہ کیجیے، اپنے یہاں کے علماء سے رابطہ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر طور پر آپ کو بتا سکیں گے اس سلسلے میں۔ دفن کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے؟ جی اجتماعی دعا وہاں نہیں کرنی چاہیے، بہتر ہے وہاں نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس سے غلط تاثر پیدا ہوگا، تو وہاں نہیں کرنی چاہیے۔ بعد میں آ کر کے قرآن وغیرہ پڑھ کر کے، جو میت کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، دوست احباب وغیرہ ہیں، تو وہ پڑھ کر کے اگر پھر بعد میں اجتماعی دعا کرتے ہیں تو درست ہے، قبر پر کھڑے ہو کر کے نہیں کرنی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ سرکاری ٹیوب ویل چونکہ علی محمد ہیں کہ سرکاری ٹیوب ویل جو کہ لوگوں کی سیرابی کے لیے بنایا گیا، اس سے ایک آدمی کا اپنی کھیتی کو سیراب کرنا کیسا ہے؟ جی جو سرکار نے لوگوں کے نفع کے لیے بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کوئی بھی نفع اٹھا سکتا ہے، تو سرکار کی طرف سے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو علاقے کی جو تحصیلدار وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک طریقہ متعین ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ کرے گا، وہ بندہ کرے گا، پھر وہ تو جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہر کوئی اپنی کھیتی کو سیراب کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ وہ ہے ہی لوگوں کے فائدے کے لیے، تو ہر کوئی نفع اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ محمد غلام السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی پوچھ لیجئے۔ اچھا عبد الواحد، گھڑی پہننے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ بھئی جو آج کل یہ گھڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ گھڑیاں نہیں تھی، بلکہ جو آج کل یہ گھڑیاں چل رہی ہیں وہ بھی نہیں تھی، وہ لوگ تو سورج کے ڈھلنے سے نکلنے سے وقت کا اندازہ لگایا کرتے تھے، تو اس لیے گھڑی پہننے کا ثبوت حضور وغیرہ سے تو نہیں ہے، تو چونکہ بعد میں یہ ایجادات ہوئی ہیں، اور چونکہ گھڑی پہننا آدمی اس لیے پہنتا ہے تاکہ اس سے نمازوں کے اوقات معلوم کر سکے، دوسری چیزوں کے اوقات معلوم کر سکے، تو یہ چیز مباحات میں سے ہے، یعنی جائز میں سے ہے۔ جیسے اور دوسری چیزیں جائز ہیں جو نئی نئی آ رہی ہیں، پنکھا ہے ہم ہوا لے رہے ہیں تو جائز ہے، اے سی ہے ہم اس کی ٹھنڈک کھا رہے ہیں تو جائز ہے، کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جائز ہے، تو ایسے ہی گھڑی بھی چونکہ یہ مباحات میں سے ہے، اس کو پہننے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی یہ حرام چیز نہیں ہے، تو اس لیے مباحات میں سے پہن سکتے ہیں۔ رہ جاتی ہے بات کہ دائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے یا بائیں میں، بعض علماء کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں گھڑی پہننا چاہیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اچھے کاموں کو دائیں طرف سے شروعات کیا کرتے تھے، تو گھڑی اس لیے دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے تاکہ نمازوں وغیرہ کے اوقات معلوم کر سکے، باقی بائیں میں پہننا بھی جائز مرضی ہے۔ ناخن کٹ کر کے کہاں پھینکنا چاہیے؟ فیضان حسین، جی ناخن کٹ کرنے کے بعد ایسی جگہ پھینکنے چاہیے کہ جہاں پر کسی کے پیر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، نیز یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی ان کو اٹھا کر کے ان پر جادو نہ کر دیں۔ آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دوں، بالوں پر، ناخنوں پر اور کپڑوں وغیرہ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ناخن وغیرہ کاٹ کر کے بال وغیرہ کٹ ہو جائیں تو ان کو کسی گڈھے وغیرہ میں دفن کر دینا چاہیے، ایسی جگہ دفن کر دینا چاہیے کہ جہاں کوئی کھود کر کے نکال کر کے ان کے اوپر جادو نہ کر سکے، تو بہتر یہ ہے کہ ناخنوں کو دفن کر دینا چاہیے زمین میں گڈھا وغیرہ کھود کر کے۔ دفن کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہت لمبا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے، آپ نے لفظ چھوڑے سے لکھے ہیں لیکن طریقہ بہت لمبا ہے۔ میرے حال میت کو جو ہے قبر میں لٹا دیا جائے اور اس کا جو سر اور رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور پھر پھٹے وغیرہ لگا کر کے جو ہمارے یہاں جو لکڑی کے سلیب لگاتے ہیں ان کو لگا کر کے پھر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے، یہ دفن کا طریقہ ہے۔ باقی تفصیلات آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا کیا پوچھ رہے ہیں کہ خورشید پوچھ رہے ہیں مسلم پنچایت میں غیر مسلم نیتا نے ووٹ کے شرط پر برتن دیا، جیسے دیگ، کرسی، ٹیبل، مسلم پنچایت اس برتن کو شادی کے موقع پر کرایہ پر لگایا جانے لگا، اب معلوم کرنا ہے کہ اس برتن کی آمدنی کو ملزم۔ دیکھیے اگر کوئی شرط لگاتا ہے کہ بھئی میں آپ کو یہ کام کروں گا وہ کروں گا، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں، تو اس طریقے سے آپ کا ووٹ دینا ہی جائز نہیں ہے، برتن بھی لینا جائز نہیں ہے، بلکہ ووٹ ایمانداری سے اسی بندے کو دینا چاہیے جو ایماندار ہے، جو لوگوں کے حق میں نفع مند ہے۔ کسی کرپٹ آدمی کو صرف تھوڑے سے لالچ کے بدلے میں ووٹ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے لے کر کے ووٹ دیا تو وہ غلط کیا، اس نے گناہ کا کام کیا۔ کسی نے برتن وغیرہ لے لیے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کو واپس کر دیا جائے، نہیں تو پھر آگے چل کر کے ان کی رعایت میں آپ کو کچھ اور بھی غلط کام کر سکتا ہے، تو اس لیے امام کو بھی، چونکہ امام لوگوں کا امام ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو اس عمل سے بچنا چاہیے، اور امام وغیرہ کی تنخواہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں دینی چاہیے۔ اچھا محمد غلام پوچھ رہے ہیں کیا گھر کی تاثیر ہوتی ہے؟ کیا میں نے ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ کیا ہوں تب سے حالات صحیح نہیں ہیں، ہر چیز میں نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں گھر میں جو ہے ایسی کوئی تاثیر نہیں ہوتی کہ جس سے نقصان ہو رہا ہو، ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض گھر ایسے ہیں کہ جن پر ہو سکتا ہے کہ جادو ہوا ہو، گھر پہ کسی نے جادو کرایا ہو، یہ تو ممکن ہے، لیکن گھر کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، بلکہ میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایسے گھروں کے اندر آپ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے، دوسرے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا معمول بنائیے، تو انشاءاللہ وہ گھر آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ تو اصل میں گھر منحوس نہیں ہوتا، آدمی کے اعمال منحوس ہوتے ہیں،
اب میں بے نمازی پڑھا سوتا رہتا ہوں فجر میں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی گھر ہی ہے تو ایسا ہے، اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو نقصان اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ کی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ اپنے اعمال کا جواب دے خود ہیں۔ گھر نہیں ہے، گھر تو بے جان چیز ہے، بھلا اس کے اندر کیا تاثیر ہو سکتی ہے، اس کے اندر کیا اثر ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ اپنے اعمال اچھے بنائیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے حق میں فیصلے بھی اچھے ہی آئیں گے۔ اچھا حضرت، عصر کی نماز کا وقت کس وقت ہے؟ مگر غم سے کیا کہہ رہے ہیں، مگر غم سے کتنی دیر پہلے؟ جی سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے تقریباً 3-4 منٹ پہلے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ عصر کا وقت جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے 3-4 منٹ پہلے تک رہتا ہے، لہذا اس سے پہلے نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ اچھا کیا کرے مفتی صاحب، کہ اللہ کو وکیل اور فرشتوں کو گواہ بنا کر نکاح کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، اللہ کو اور فرشتوں کو وکیل بنا کر کے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ایسے نکاح نہیں ہوگا۔ میری سلسلے میں ایک ویڈیو ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کے نکاح ہو سکتا ہے، انشاءاللہ وہ دیکھ لیجیے، اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ بہرحال اتنا بتا دوں کہ شریعت نے جو گواہ کی شرط لگائی ہے کہ نکاح جبھی ہوگا جب کہ گواہ موجود ہو، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ دو اجنبی آدمی ایک نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں، تو وہ دو لوگوں کے لیے اجنبی تھے۔ جب دو لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے نکاح کیا، وہ بولیں گے جی ہاں، تو پوچھیں کس کے سامنے؟ تو اب اللہ تعالیٰ تو گواہی دینے نہیں آئیں گے کہ بھئی میرے سامنے کیا تھا، فرشتے بھی گواہی دینے نہیں آئیں گے کہ ہاں ہم نے حلال ذریعہ اختیار کیا ہے۔ تو مردوں کو گواہ ہونا اسی لیے شرط قرار دیا تاکہ وہ لوگوں کا منہ بند کر سکے، وہ کہہ سکے کہ جی ہاں ہمارے سامنے انہوں نے شرعی اعتبار سے نکاح کیا ہے اور یہ شرعی اعتبار سے میاں بیوی ہیں، تو اس لیے مردوں کا ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ایسے تو آدمی دن بھر میں سینکڑوں گناہ کرتا ہے، تب تو ان سے شرماتا نہیں ہے کہ فرشتے گواہ ہیں میرے، اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گواہ ہو، مطلب اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تب تو آدمی گناہوں سے باز نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور نکاح کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ بڑے یاد رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کو گواہ بنا کر کے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے نکاح نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دوسرے کا بیوقوف بنا رہے ہیں، خاص کر لڑکیوں کا، تو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے الو بنا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے نکاح نہیں ہوتا۔ دلہے دلہن کے علاوہ مجلس نکاح میں دو عقل مند بالغ مسلمان مرد ہونے چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح ہو رہا ہے فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے، تب جا کر کے نکاح منعقد ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا غسل کے بعد وضو ضروری ہے؟ جی نہیں، غسل کے بعد وضو ضروری نہیں ہے۔ جب غسل کر لیا تو جو وضو میں اعضاء دھوئے جاتے ہیں تو وہ غسل میں بھی دھل گئے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، تو یہ تمام چیزیں جو وضو میں کی جاتی ہیں وہی غسل میں بھی ہو گئی، تو جب غسل کر لیا آپ نے تو وضو بھی ہو گیا، بعد میں ضروری نہیں ہے۔ گھر رہن لے کر اچھا کرے بولنا سود میں تعاون کرنے میں ہوتا کیا مفتی صاحب؟ گھر رہن لے کر اچھا کرے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ تھوڑی ہم سے الگ ہے۔ بہرحال گھر ہم نے رہن پہ لیا اور کسی اور کو دیا تو یہ بھی شکل درست نہیں ہے۔ گھر ہمارے پاس امانت ہے، جس کی ہے تو اس کو اسی طریقے سے رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ رہن کے مسائل میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ اپنے یہاں کے علماء سے پوچھ لیجئے، ہو سکتا ہے مجھ سے بتانے میں غلطی ہو جائے، کیونکہ میں آپ کے الفاظ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں، تو اپنے علماء سے آپ معلوم کر لیجئے، یہ بہتر رہے گا۔ دفن کے بعد قبر میں سنت عمل کیا ہے؟ روح الامین پوچھ رہے ہیں۔ جب میت کو دفنا دیا گیا ہے تو اب اس کے گھر والوں کو چاہیے کچھ وقت وہاں بیٹھے رہیں اور اس کے لیے دعائیں وغیرہ پڑھتے رہیں، قل هو اللہ احد ہے، اور ایسے ہی سورہ فاتحہ وغیرہ ہے، سورہ یاسین شریف وغیرہ ہے، آیت الکرسی وغیرہ ہے، تو کچھ وقت تک وہاں بیٹھے رہیں، 15-20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کے لیے ایصال ثواب کریں اور پھر اپنے گھر آ جائیں، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ایسا خاص طریقہ نہیں ہے۔ اچھا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، کیا دم کیے ہوئے پانی سے منہ دھو سکتے ہیں؟ جی ہاں دھو سکتے ہیں، دم کیا ہوا پانی ہے تو اس سے منہ دھونا بھی درست ہے اور غسل وغیرہ کرنا بھی درست ہے۔ حضرت یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مصباحی ٹیکنالوجی، حضرت بہو رخصتی کے وقت اپنے گھر سے بہت سارے سامان اپنے استعمال کے لیے لے کر آتی ہیں اور اس میں سے اگر شوہر کے رشتہ داروں کو اپنی مرضی سے نہ دے تو عورتیں طعنہ دیتی ہیں۔ جی بالکل غلط بات ہے۔ عورتوں جو کہہ لیجئے دلہن اپنے گھر سے جو ساز و سامان لے کر کے آئی ہے تو وہ اس کے گھر والوں نے اس کے استعمال کے لیے دیے ہیں، دوسروں کے استعمال کے لیے نہیں، لہٰذا اگر وہ نہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ نہ دے، دوسری عورتیں اس کو طعنہ دیں تو یہ بالکل غلط ہے، بھیک منگے تھوڑا ہی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے لیجئے، ان سے مانگے، وہ دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو اس میں ناراضگی ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کے گھر والوں نے جو دیا ہے وہ آپ کے استعمال کے لیے تھوڑا ہی دیا ہے، اپنی بیٹی کے استعمال کے لیے دیا ہے، تو بیٹی کو جو بھی سامان دیا جاتا ہے وہ بیٹی کا ہے، کسی اور کا اس کو مانگنا استعمال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ مانگا اس نے خوشی سے دے دیا تب تو الگ بات ہے، اس کا سامان ہے وہ دینا دے، بہرحال اس کی مرضی ہے، لیکن نہ دینے کی صورت میں اس کو طعن و تشنیع کرنا، لعنت و ملامت کرنا یا زبردستی کرنا یا کوئی اور ظلم اس کے اوپر کرنا، بیوی کے اوپر کوئی اور ظلم کرنا، یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے۔
اچھا مجھے پوچھ رہے ہیں جیسا کہ بارش کے موسم اور زیادہ بھی ہو رہی ہے، لوگ اس میں کام بھی رکے ہوئے ہیں، تو کوئی بارش کو گالی دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بالکل غلط ہے۔ بارش کا بھلا کیا اس میں قصور ہے؟ بارش تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے، تو اگر آپ بارش کو گالی دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں، تو بارش کو گالی دینا نہیں چاہیے۔ بارش کو کسی بھی ایسے عمل کو گالی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں، چونکہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ایک پتہ نہیں ہلے گا، بارش کے ہونے کی کیا مجال ہے؟ تو اس لیے آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک دے۔ اصل تو یہ جو ہو رہی ہیں، جو عذابات آتے ہیں، یہ سیلابات جو آتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں کو نہ سدھاریں، اللہ سے توبہ نہ کریں اور الٹا بارش کو گالی دیں یا اور دوسرے عمل کو گالی دیں، تو یہ تو وہی ہو گئی، چوری بھی ہو رہی ہے، سینہ زوری بھی ہو رہی ہے، چوری بھی ہو رہی ہے اور سینہ زوری بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہیے، خیر و عافیت مانگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا غسل کے بعد وہ ہو گیا، میزبان پر کھانا کھلانا شرعاً واجب ہے؟ جی 3 دن تک مہمانی کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں، کہ جب مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے اگر اپنے اندر ہمت استطاعت ہے۔ اور بلکہ بعض حدیث میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ میزبانی نہ کرے تو مہمان اگر چاہے تو اس کو پتہ ہے گھر میں فلاں جگہ فلاں چیز رکھا ہے تو وہ خود بھی جا کر کے کھا سکتا ہے۔ میزبان نہیں کھلا رہا ہے تو مہمان خود بھی کھا سکتا ہے۔ بہرحال 3 دن یہ شرعاً مہمان کا حق ہے، وہ چاہے تو زبردستی بھی لے کے کھا سکتا ہے، اگر کوئی نہ کرے، کوئی زیادہ ہی کنجوس مکھی چوس ہو۔ اور 3 دن کے بعد 7ویں دن فرمایا کہ یہ مستحب ہے، 3 دن سے لے کر کے 7 دن تک تو فرمایا کہ یہ مستحب ہے۔ بہرحال مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، شریف لوگ جو ہے نیک لوگ مہمان کا اکرام کرتے ہی ہیں۔ گھڑی پہننے کا ثبوت کہاں سے؟ جی اس کا میں جواب دے چکا ہوں آپ کو۔ اور کیا کسی نے پوچھا ہے؟ جی ممبئی میں جوگیشوری سے ہیں، جب آپ آئیں گے تو پوچھ لیجیے گا ہم کو۔ مفتی صاحب معاف کرنا، یہ مسئلہ تجدیدی نکاح کا تھا۔ کون سا مسئلہ تجدید نکاح کا تھا بھائی؟ خان صاحب کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال وقت بھی کافی ہو رہا ہے، جی جلدی جلدی پوچھ لیجیے، تھوڑا ہی وقت ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد یہ لائیو بیان رک جائے گا۔ اور کس کا کیا سوال ہے؟ گھڑی پہننے کا ثبوت تو ہو گیا۔ اچھا حافظ صاحب، میری فیملی ممبرس بھی میرے پاس کاروبار میں پیسے لگائے تھے اور میرا پیسہ پھنس گیا اور مجھے دینے میں کافی دیر ہو جا رہی، منتھلی تھی تو ختم ہو گئی ہے، اس میں گناہ ہے؟ دیکھیں جو عمل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے پارٹنرشپ کا یہ اصول ہے، اگر ہم کسی سے شرکت کر رہے ہیں، مزاربت اگر ہم کر رہے ہیں، کسی سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو اس کے اصول ہی یہ ہیں کہ سامنے والے کا پیسہ جب بھی لگایا جائے اسے بتا دیں بھئی نفع ہوگا تو بھی آپ شریک رہیں گے، نقصان ہوگا تو بھی شریک ہوں گے۔ جب سامنے والے کے پاس یہ شکل رہے گی کہ بھئی نفع ہوا تو بھی ٹھیک ہے، نقصان ہوا تو بھی برابر کے شریک رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ تو یہ مسئلہ آپ کے گھر والوں کا ہے، انہوں نے پیسہ لگایا ہے تو ان کو بھی تو دکھ رہا ہے نا کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی آپ کی ذاتی وہ تھوڑا ہی ہے کہ بھئی آپ کو نفع ہو رہا ہے لیکن آپ گھر والوں کو نہیں دے رہے ہیں، تب تو گناہ تھا کہ آپ کو پیسہ آ رہا ہے لیکن آپ آگے نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کو ہی نہیں آ رہا ہے، اب آپ اگر آگے نہ دیں تو اس میں آپ جو ہے گنہگار نہیں ہوں گے، اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی جو ہے غلطی نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا ناف سے لے کر گھٹنے تک پورا ایک ہی سطر ہے؟ جی مفتی صاحب یہ اپنا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا پورا حصہ یہ سطر کے اندر داخل ہے، البتہ اس میں علماء نے یہ کہہ لیجئے کہ حصے بیان کیے ہیں، جیسے ران یہ ایک حصہ ہے، سرین یہ ایک حصہ ہے، ناف سے لے کر کے آگے تک کی شرمگاہ تک کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر سطر کا کوئی حصہ، یعنی آدمی کے باڈی کی جو شیپ ہے، تو جو چیزیں ہیں، سرین ہے، ران ہے، اوپر پیٹ کا حصہ ہے، ناف تک کا حصہ ہے، تو ان کو الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ تو اگر نماز وغیرہ میں ان میں سے کوئی حصہ چوتھا حصے کے بقدر کھل جائے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ باقی ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پورا مجموعی اعتبار سے ناف سے لے کر کے پورا کا پورا سطر ہے، لیکن سطر میں سے بھی پھر الگ الگ حصے ہیں جن کا الگ الگ حکم ہے۔ اللہ اور فرشتوں کو نکاح بنا کر کے، جی تجدیدی نکاح بھی دیکھیے، تجدیدی نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح پہلے سے تھا، بندہ ایسے ہی کر رہا ہے لیکن نہیں ہوگا، تب بھی نہیں ہوگا، تجدید نکاح بھی نہیں ہوگا۔ تجدید نکاح کیوں ہوگا؟ تجدید نکاح کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ مردوں کو ہی گواہ بنائیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر سے کسی کو بلا کر کے لے کر گئے، اپنے بھائی کو گواہ بنا لیں، اپنے ابا کو بنا لیں، سسر کو بنا لیں، داماد کو بنا لیں، بیٹوں کو بنا لیں جو بالغ ہوں، تو آپ کسی کو بھی گواہ بنا کر کے نکاح کر سکتے ہیں نا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر سے ان نون پرسن کو ہی لے کر کے آئیں۔ تو تجدید نکاح ہے تب بھی مردوں کو ہی گواہ بنانا چاہیے، اسے اللہ کو گواہ بنانا درست نہیں ہے۔ برتھ ڈے وش کرنا کیسا ہے؟ فیضان حسین پوچھ رہے ہیں، جی درست نہیں ہے، چونکہ یہ انگریزوں کی رسم اور ان کی ایجادات ہے، تو وش کرنا، اس موقع پر کیک کاٹنا، پارٹی شارٹی منانا، یہ سب ناجائز ہے، سب حرام عمل ہے، بچنا چاہیے۔ وہ انگریزوں کی دیکھا دیکھی ہمارے اندر بھی آ گیا ہے، غلط چیزیں ہیں، بچنا چاہیے، بیجا رسم ہے، فضول خرچی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بڑی بے حرمتی کرتے ہیں اس موقع پر،
جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے اس کے اوپر انڈے پھینکتے ہیں، کیک اس کے منہ پر لپیٹتے ہیں، اور دوسری بہت ساری بے شرمیاں ہوتی ہیں، بے حیائیاں ہوتی ہیں، رزق کی بے ادبی ہوتی ہے، بے جا جو ہے پیسہ کا اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں برتھ ڈے کے نام پہ، اس لیے وش بھی نہیں کرنا چاہیے اور کیا کہتے ہیں منانا بھی نہیں چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو. تو آپ کی زندگی کا ہر دن کم ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو خوشی منانے کی پڑی. آپ کو تو یہ ہونا چاہیے کہ میں ہر دن قبر سے نزدیک ہوتا جا رہا ہوں، لہٰذا جتنے بھی ہو سکے اچھے عمل کر لینے چاہیے. تو یہ خوشی کا مقام نہیں ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو عمر گھٹتی جا رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ رہی ہے. تو آپ کو تو یہ فکر ہونا چاہیے، آپ کو تو رنجیدہ ہونا چاہیے، آپ کو مغموم ہونا چاہیے کہ میری عمر کم ہوتی جا رہی ہے اور نیک عمل میرے کم ہیں. تو یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، تو رونے کا مقام ہے. اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں دانش علی؟ زمانہ اللہ کا نام کیا کہہ رہے ہیں؟ زمانہ اللہ کا نام ہے کیا جی صاحب؟ جی اس طرح کے ایک حدیث ہے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں حالانکہ زمانہ تو میں ہوں. مطلب یہ ہے کہ زمانے میں جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں ان کی اصلاح کرنے والا، درست کرنے والا تو میں ہوں، لہٰذا زمانے کو یا حالات کو گالی دینا درست نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا جو آپ پوچھ رہے ہیں. اچھا توصیف خان، بدعت کیا ہے اور کیا بدعت کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی بلکہ بعض حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ ما احدث قوم بدعتا الا رفع اللہ مثلہ من السنتی، کہ جس قوم کے اندر بدعتیں پیدا ہونے لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بقدر سنتیں اٹھا لیتے ہیں. مطلب جو قوم بدعت کو اپنا لیتی ہے، بدعتوں میں پڑھنے لگ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کو اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ لوگ سنتوں کو نہیں اپناتے. اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو بدعت کی تعریف یہ ہے، حالانکہ میری ایک ابھی 2 جمعے پہلے میرا جمعے کا بیان اسی کے اوپر تھا، بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی اقسام کیا ہے. انشاءاللہ وہ آپ سن لیجئے تو اس میں آپ کو تفصیل سے اس مسئلے کا جواب مل جائے گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں. مختصر بتا دوں، بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل کرنا اور اس کو شریعت سمجھ کر کے عمل کرنا، ثواب کا عقیدہ رکھنا کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہ ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جس کا ثبوت نہ ہو، تو اسے بدعت کہا جاتا ہے. بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، صحابہ تابعین طبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو، اور آدمی اس کو ثواب کی نیت سے کرے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہندوؤں کے تہوار میں شامل ہونا کیسا ہے؟ جی جائز نہیں ہے. اچھا کیا پوچھ رہے ہیں کہ پیچھے سے کتنا سطر کھلنا مفسد نماز ہے؟ جی ہر حصہ چوتھائی بقدر اگر کھل جائے، جیسے سرین ہے تو چوتھائی حصے کے بقدر کھل گئی، نماز نہیں ہوگی. ران ہے چوتھائی حصے کے بقدر کھل گئی، نماز نہیں ہوگی. سرین سے اوپر کا حصہ ہے چوتھائی حصے کے بقدر کھل گیا تو وہ بھی نماز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے. حضرت کیا بارش کو گالی دینے سے بندہ کافر ہو جائے گا؟ جی اتنے آگے مت بڑھیے کہ کافر ہو جائے گا، بلکہ تھوڑا پیچھے رہیے، اس بندے کو سمجھا جائے، اس کو بتایا جائے، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھ کے گالی نہیں دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اگر اس کو یہ بتا دیا جائے بھائی آپ انڈائریکٹلی اللہ کو گالی دے رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ وہ توبہ کر لے گا. تو اس لیے کسی کو کافر بنانے میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ کافر کہنے میں بڑی احتیاط سے علماء نے کام لیا ہے. اس لیے کیا کسی مسئلے میں جمہوری کو فالو کرنا واجب ہے؟ جی جمہوری کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ جمہور جس مسئلے پر متفق علیہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس سے متفق ہے، لہذا اس کے خلاف آپ جس رائے کو اپنانا چاہ رہے ہیں تو اگر اس رائے پر عمل کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، غلطی میں پڑنے کا خدشہ نہیں ہوتا، تو بہرحال آپ چاہیں تو اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال عام آدمی کے حق میں واجب یہی ہے کہ وہ جمہور کے بتائے ہوئے مسلک کے مطابق عمل کرے، کیونکہ اسی میں خیر اور بھلائی ہے. سرکاری راشن کی دکان سے چاول یا گیہوں خرید سکتے ہیں؟ جی ہاں خرید سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مصباحی ٹیکنالوجی، جی سرکاری راشن کی دکان سے چاول گیہوں وغیرہ خرید سکتے ہیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے. لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے کہ آپ نہیں خرید سکتے، خاص قسم کے لوگ خرید سکتے ہیں، جیسے جن کا پیلا راشن کارڈ بنا ہوا تھا صرف وہی لوگ خرید سکتے ہیں. دوسرے جو یہ کہہ لیجیے مالدار کی کیٹاگری میں آتے ہیں وہ لوگ نہیں خرید سکتے. تو پھر ایسی صورت میں جن لوگوں کو خریدنے کی اجازت نہیں ہے وہ نہیں خرید سکتے، جن کو خریدنے کی اجازت ہے وہ خرید سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. جی چلیے اکثر لوگوں کے مسائل ہو گئے انشاءاللہ. باقی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اگلے ہفتے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اور ایک اعلان میں جاتے جاتے یہ کر دوں کہ اگلے ہفتے ہمارا سفر ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو لائیو بیان رہے گا وہ 3 بجے رہے گا ظہر کے بعد میں، انشاءاللہ ظہر کے بعد 3 بجے رہے گا انشاءاللہ. چونکہ